اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہر چیز کا ایک سبب ہے، اور اللہ بغیر اسباب کے بھی کام کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے مکینک بننا ہے تو مکینک کے پاس بیٹھنا پڑے گا، کسی نے درزن بننا ہے تو درزن کی صحبت میں جا کر اس سے سیکھنا پڑے گا، کپڑوں کی کٹنگ کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ کسی نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھنا ہے، اسے صرف کتابیں پڑھ لینے سے اور میک اپ کی چیزیں جان لینے سے میک اپ کرنا نہیں آئے گا، بلکہ بیوٹی پارلر میں جا کر کچھ وقت دینا پڑے گا۔ ہر چیز کے لیے اس کے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اس فن کا کتاب ہوتی ہے اور ایک استاد ہوتا ہے۔ کتاب اور استاد دونوں ملیں گی جب جا کے اس فن کے اندر آدمی ماہر بنتا ہے۔ ہماری کتنی ہی خواتین مائیں بہنیں وہ بغیر استاد کے کسی کتاب میں فلاں فلاں چیز پڑھانے کا طریقہ دیکھ لیا، فلاں فلاں چیز بنانے کا طریقہ دیکھ لیا، جب اس چیز کو بناتی ہیں تو وہ چیز نہیں بنتی جو لکھا ہوا تھا۔ تو معلوم ہوا صرف کتاب سے پڑھ لینے سے اس کی مقدار معلوم ہو جائے گی، لیکن صحیح طریقے سے اس پر مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی سے پوچھ کر کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ نے تقوی کے متعلق فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور طریقہ کیا ہے یا اللہ؟ فرمایا وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو، تم متقی بن جاؤ گے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، اللہ کے خوف کا نام تقوی ہے۔ قلبت ہماری پاک ہو جائے، جلوت کے اندر ہم اعمال اچھے کر لیتے ہیں، قلبت کے اندر بھی کوئی گناہ نہ ہو جائے، یہ ڈر دل میں بیٹھ جائے، اس ڈر کا نام تقوی ہے۔ تقوی کوئی اچھی فضیلت کی بات نہیں بلکہ یہ فرض ہے۔ جیسے ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اسے تو ہم کہیں گے ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، لیکن ایک آدمی 5 نمازیں جماعت سے پڑھتا ہے تو یہ جماعت سے 5 نمازیں پڑھنا یہ اس آدمی کا کمال نہیں بلکہ یہ تو اس کے اوپر لازم تھی، پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس نے۔ اسی طرح تقوی ہر آدمی کے اوپر فرض ہے، گناہوں سے بچنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا خوف دل میں بٹھانا، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی حاصل کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرما رہے ہیں تقوی حاصل کرنے پر دنیا کے سارے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے، آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آیت مبارکہ میں بتا دیا گیا اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی حاصل کر لیتے، آسمانوں سے بھی ہم برکتیں کھول دیتے، زمین سے بھی برکتیں، یعنی آسمان سے جو فیصلے ہوتے وہ بھی برکت والے ہوتے، زمین پہ جو نظام چلتا وہ نظام بھی برکتوں والا ہوتا۔ تقوی یہ چیز ہے، برکت زندگی میں برکت ہو جاتی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ چیز تھوڑی ہے کئی افراد کو ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دسترخوان پر ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جتنا کھانا کھا رہے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہا بلکہ آخر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے یہ پہلے سے کئی دگنا زیادہ نہیں ہو گیا؟ وہ فرمانے لگی ہاں ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ تقوی کی برکت ہے کہ کھانا تھوڑا ہے سب کو پورا ہو رہا ہے۔ تقوی کی برکت ہے کہ ایک چیز ایک مثال کے طور پر 1 مہینے قابل استعمال ہے، اس کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس آدمی نے تقوی حاصل کیا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ چیز 1 مہینے کے بجائے 1 سال تک چل رہی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی برکت، تقوی کی برکت، تقوی کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟
من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی اپنے معاملات کو اللہ سے درست کرا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وہ کہیں پھنستا نہیں ہے، سسرال ہو، ننیال ہو، ددیال ہو، پڑوس ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کہیں پھنسے گا نہیں۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی حاصل کرے گا ہم اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کے لیے راستہ نکالیں گے، پوری دنیا کے لوگ اسے ذلیل کرنے پر آ جائیں، پوری دنیا کے لوگ سارے راستے بند کر دیں، زمین اس پر تنگ کرنے کی کوشش کر دیں، لیکن وہ متقی آدمی تھا، اللہ اس سب راستے بند ہونے کے باوجود اس کے لیے راستے نکال دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی معزز خواتین، ماؤں، بہنوں اور دیگر سب خواتین سے یہ عرض کرنے لگا ہوں، ہم گھر کے اندر شکوے شکایت کو چھوڑ دیں، بلکہ مصلی کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لیں، اللہ سے تعلق بنا لیں۔ کبھی غلطی سے بھی میری زبان کے اوپر اللہ کی نافرمانی کی بات نہ آئے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی حقارت بیان کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا لیں، آنکھوں کے گناہ سے بچ جائیں، نامحرم سے پردہ شروع کر دیں، اور ٹی وی، ٹیلی ویژن، دیگر چیزوں میں جو چیزیں آتی ہیں، فحش چیزیں، اپنی آنکھوں کی اس سے حفاظت کر لیں، کان کو گناہوں سے بچا لیں، دل کو گناہوں سے بچا لیں۔ یہ ہے تھوڑا مشکل، لیکن جب کرنے کا ارادہ کر لیں بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ شریعت تقوی بہت مشکل چیز ہے اس آدمی کے لیے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں۔ ہاں، جس دل میں میرا اللہ آ گیا، جس دل کے اندر خالق السماوات والارض، آسمان زمین کا بنانے والا آ گیا، جس دل کے اندر حضرت یوسف کو حسن دینے والا اللہ آ گیا، جس دل کے اندر محمد مصطفیٰ کے چہرے کو جمال و کمال سے آراستہ و پیراستہ کرنے والا اللہ وہ دل کے اندر آ گیا، اب گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اب آنکھ وہ چاہے کرے گی جو میرا اللہ چاہے گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ محبوب پیغمبر کی حدیث ہے، جب بندہ اللہ سے تعلق بناتا ہے، من تقرب الیہ بالنوافل، جو نوافل کے ذریعے سے اللہ سے تعلق بناتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اس کا اللہ سے وہ تعلق ہو جاتا ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے، پھر میں اس آدمی کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، میں اس آدمی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس آدمی کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کسی چیز کو پکڑے، اس آدمی کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، ہر چیز اللہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میں کہاں ناپاک وجود ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس کا ہاتھ میں بن گیا، اس کا کان میں بن گیا، یعنی اب اس کے اعضاء سے کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا سوائے اس کام کے جو اللہ کی مرضی ہے۔ خود بخود یہ آدمی تقوی کے اوپر آ گیا، خود بخود تقوی کے اوپر آ گیا جس نے تھوڑی سی مشق کر لی۔ یعنی تقوی حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جس دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اللہ سے تعلق بن گیا، وہ دل اس پہ تقوی بھی آ جائے گا اور سارا راستہ شریعت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا تقوی کے اوپر اللہ کے انعامات ایسے ہیں، ہمیں کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے کام بن جائیں گے اور شریعت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، شرط یہ کہ تقوی آ جائے۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ فرما رہا ہے جس آدمی نے تقوی حاصل کر لیا، اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا، یجعل لہ من امرہ یسرا، ہم اس کے معاملے کو آسان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اکثر خواتین کو یہ شکوہ ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک لگے ہیں، گھر کے کام ہی ختم ہو کے نہیں دیتے، زندگی مشکل ہو گئی ہے، زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے تقوی حاصل کر لیا
تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زندگی آسان بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے یہاں جدید چیزیں نہیں تھیں، تقویٰ تھا، زندگی آسان بنی ہوئی تھی، زندگی آسان بنی ہوئی تھی۔ تو یہ تقوی کے فضائل، ان للمتقین مفازا، اللہ نے فرما دیا دنیا کے اندر بھی تقوی کے اوپر انعام ملے گا، مرنے کے بعد بھی انعام ملے گا۔ اللہ کیا انعام ملے گا؟ فرمایا ان للمتقین مفازا، دنیا کے اندر بھی مرنے کے بعد بھی ان تقوی والوں کو کامیابی ملے گی۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں آدمی اسکول میں کامیاب ہو گیا، فلاں ریس میں کامیاب ہو گیا، فلاں آدمی کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک میرا کہنا ہے کامیاب ہو گیا، ایک میرے اللہ کا بتانا ہے۔ اللہ نے بتا دیا جس نے تقوی حاصل کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ بتا تو صحیح کیسا کامیاب ہوا؟ تمہیں حدائق و اعنابا، ارے جنت میں اس کو ہم باغات دیں گے، اور گھنے گھنے باغات دیں گے، اور انگور کا باغ بھی دیں گے۔ صحابہ کے زمانے میں انگور بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے، تو بتایا نہیں صرف ان کو کھجوروں کے باغ نہیں ملیں گے بلکہ انگور کا باغ بھی ملے گا۔ حدائق و اعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اللہ ہر قسم کی ضروریات پوری کریں گے۔ شباب و کباب ہوگا، ہر قسم کی جسمانی ضروریات، اللہ لذت شہوت ساری چیزیں ہماری خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ دنیا کے اندر خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، جی دنیا میں خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کبھی اس خواہش میں نہ رہنا، اس چاہت و گھمنڈ میں نہ رہنا فلا خواہش پوری ہو جائے اب میں اللہ سے دوستی لگا لوں گی، نہیں، اس دنیا میں کبھی کسی کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی آ گئے، بادشاہان بھی آ گئے، سب اپنی خواہشات کو چھوڑ کر گئے۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت نہ آئے، موت ہر ایک کو آئی ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مجھے تکلیف نہ پہنچے، تکلیف ہر ایک کو پہنچی ہے۔ یہ دنیا دارالغم دارالہم ہے، غم اور ہم کی جگہ ہے، لیکن جنت راحت اور عیاشی کی جگہ ہے۔ حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ارے جنت کے اندر شراب کے بھرے ہوئے پیالے ہوں گے، جام ہوں گے۔ یا اللہ شراب تو حرام ہے، نہیں، شرابا طہورا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وہ شراب دنیا والی ناپاک شراب نہیں ہوگی، وہ پاکیزہ شراب ہوگی۔ اللہ کیا ترتیب ہوگی پینے پلانے کی؟ نہیں، ترتیب یہ ہوگی کہ میرے بندے دنیا کے اندر تو نے مجھے راضی کرنے میں اپنے آپ کو تھکا دیا، لگا دیا، کھپا دیا، خاندان والوں سے مقابلے پر آ گیا، رشتہ داروں کی پرواہ چھوڑ دی، تو اس ایمانی کیفیت میں آ گیا، تو نے بڑے قربانی دی ہیں، آج تو میرے پاس آیا ہے، میں تجھے انعام دوں گا۔ ہاں بھائی، دین پہ چلنے میں قربانیاں آتی ہیں۔ اگر ہم دین پہ چل رہے ہیں، پریشانیاں نہیں آ رہی، مشقتیں نہیں ہو رہی، تو سوچیں کہیں ہم گڑبڑ کر رہے ہیں۔ جب میں نے نظر کی حفاظت شروع کر دی تو خاندان والے باتیں بنائیں گے، جب میں نے پردہ شروع کر دیا، جب میں نے غیبت چھوڑ دی، اب کزنوں کی محفل میں بیٹھی ہوں اور وہاں بات چل پڑی، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، نہیں ہم غیبت نہیں کریں گے۔ لوگ کہیں گے آئی بڑی ملانی۔ کہیں بات چل رہی تھی، کوئی اداکار فلم کے کسی سین کے اوپر بات چل رہی ہے، ہم نے کہا نہیں بھائی اللہ کی بات کرو، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ میرے گھر میں شادی کا پروگرام ہو رہا ہے اور ہم نے سوچا سنت کے مطابق کریں گے، پوری برادری مذاق اڑائے گی۔ جی جتنی بھی چیزیں ہیں، جب ہم حقیقت میں دین پر عمل کریں گے لوگ ناراض ہوں گے، باتیں منائیں گے، خفا ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، دین پہ چلنا تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کی محبت دیں گے، ہاں جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، جب دل بن جاتا ہے، اس وقت یہ ساری باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔
मुतनब्बी के अंदर शाही शेर कहता है, अज़लुल अवादिल हौला क़ल्बि ताइही व अज़लुल अवादिल हौला क़ल्बि ताइही व हुब्बुल अहिब्बति फी सौदाइही। कहने लगा कि देखो ये मलामत करने वाले लोग हैं, ये मलामत करने वाले, इन सब की मलामत मेरे दिल के बाहर बाहर है। अल्लाहु अकबर। हुब्बुल अहिब्बति फी सौदाइही, लेकिन महबूब की मोहब्बत मेरे दिल की गहराई के अंदर है। मलामत दिल के बाहर असर कर रही है, लेकिन महबूब की मोहब्बत दिल के अंदर है, उसे कोई परवाह नहीं है। मोहब्बत तो दिल के अंदर है, मलामत करने से मोहब्बत कम नहीं होती। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई, कोई उसको पागल कहेगा, कोई दीवाना कहेगा, कोई बैकवर्ड कहेगा, ये पुराने जमाने की बातें हैं, क्या तुमने ऐसी बातें करी हैं। वो उनको देखेगा और मुस्कुराएगा, वो कहेगा कि तुम्हारी मलामत मेरा दिल पे असर नहीं करती, ये बार बार है, और मैं जिस अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ उसकी मोहब्बत तो मेरे दिल के अंदर है। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तखज़्तु खलीलन मिन दूनिल्लाह लत्तखज़्तु अबा बक्रिन खलीला। अल्लाह। फरमाया अबू बकर के इस कदर एहसानात हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उससे इस कदर मोहब्बत है, उस कदर मुझे उससे क़ल्बी लगाव है। फरमाया अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को अपना खलील बनाता, खलील के माने समझते जाएं, खलील खलवत से है, यानी दिल की गहराई के अंदर एक नुक्ता है, उसको खलवत कहते हैं। जिसकी मोहब्बत उस दिल की गहराई में आ जाए उसे खलील कहते हैं। फरमाया अगर दिल की उस गहराई के अंदर मैं किसी की मोहब्बत बसाता, मखलूक में से किसी को लेके जाता, किसी को दिल में समाता, तो वो अबू बकर इस काबिल था कि इसको मैं दिल की गहराई में लेकर जाता, इसको मैं खलील बनाता। लेकिन मैंने अबू बकर के बजाय अल्लाह को खलील बना दिया। दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, उसके बाद किसी की मोहब्बत है तो अबू बकर की है, और उसके बाद बाकी रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब की मोहब्बत है। दिल की गहराई के अंदर अल्लाह होना चाहिए, दिल की गहराई के अंदर अल्लाह होना चाहिए। अल्लाह भी ये चाहते हैं, या इब्न आदम क़ल्बुका ली वला तुदखिल फीही हुब्बा गैरी। ए आदम के बेटे, तेरा दिल मेरे लिए है, इसमें मेरे गैर की मोहब्बत दाखिल ना करना। अल्लाह, कुर्बान जाए अल्लाह की मोहब्बत पर। अल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कह रहे हैं ये दिल मैंने बनाया है, इस दिल में मेरी मोहब्बत दाखिल करना, मेरे अलावा किसी और की मोहब्बत ना आने पाए। ये दुनिया के गलने, मरने, सड़ने वाली लाशें, ये दुनिया की चीजें, ये सब आर्जी हैं, सब आर्जी हैं। किसी को खूबसूरत घर से मोहब्बत है, किसी को खूबसूरत डिजाइन से मोहब्बत है। अरे ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे बंदे, या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, अगर दिल में किसी की मोहब्बत बसानी है तो वो अल्लाह है कि उसकी मोहब्बत दिल में लेकर आओ। क़ल्बुका ली, तेरा दिल मेरे लिए है। हाय हाय, जो अरबी समझते हैं उन्हें समझ में आएगी। क़ल्बुका ली, तेरा दिल मेरे वास्ते है। दुनिया में कोई कह दे कि मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, किसी वालिद ने बेटे को कह दिया, बेटे ने बाप को कहा, किस कदर खुशी होती है, बच्चा हमसे इतनी मोहब्बत करता है। अल्लाह ने फरमा दिया नहीं, कि दिल मेरे लिए है मेरे बंदे, ये दिल में सिर्फ मुझे बसाना है। क़ल्बुका ली फला तुदखिल फीही हुब्बा गैरी, इसमें मेरे गैर की मोहब्बत दाखिल नहीं करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, महबूब पैगम्बर की हदीस सुना रहा हूँ। फरमाया क़यामत का दिन होगा, ना किसी को माल नफा देगा, ना उसके बेटे इसको नफा देंगे। अल्लाह क्या चीज नफा देगी, क्या चीज कारआमद आएगी, क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ मगर जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लेकर आए, ये चीज उसको फायदा देगी।
اللہ کے پاس ایسا دل لے کے آئے جو بیماریوں سے پاک، حسد سے پاک، کینہ سے پاک، نفرتوں سے پاک، مسلمانوں کے خلاف بغض دل میں نہ ہو، ہر قسم کی بیماریوں سے پاک دل لے کر آئے۔ فرمایا اس آدمی کو کامیابی ملے گی، اس آدمی کو کامیابی ملے گی۔ اللہ نے یہ دل بنایا تھا، یہ دل جب اللہ نے بنایا تھا ہر بیماری سے پاک صاف دل تھا۔ اللہ کے پاس جائیں گے تو جس طرح اللہ نے دل دیا تھا ویسے ہی دل کا مطالبہ ہوگا، پاک صاف دل۔ اللہ جہنم کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کو عذاب کے لیے نہیں ڈالے گا۔ جہنم تو اللہ نے فرما دیا اعدت للکافرین، اعتدنا للکافرین جہنم ونارا سعیرا۔ یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں جہنم کافروں کے واسطے ہے، مسلمانوں کے لیے فرمایا اعدت للمتقین، ارے یہ جنت تو ہم نے تقوی والوں کے لیے بنائی ہے۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض۔ اللہ کا انداز، اللہ کہ دوڑو دوڑو، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، دوڑو بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ہاں جی کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ اللہ کہ نہیں، معافی مانگنے کے لیے آؤ نہیں، دوڑو بھاگ کر آؤ۔ جب اللہ کے در پہ جا رہے ہو بھاگ کر آؤ، اللہ کی بات سننے کے لیے جا رہے ہو وقت سے پہلے پہنچو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے مانگ کر آؤ۔ دوڑو رب کے معافی مانگنے کے لیے۔ تہجد میں سب سوئے پڑے ہوں، اپنے اللہ کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اقرار اور آنسو کے 2 قطرے بہاؤ۔ دو جلدی سے تہجد شروع کر دو، جلدی سے پردہ شروع کر دو، جلدی سے نمازیں شروع کر دو، جلدی سے تلاوت شروع کر دو۔ وسارعوا، دوڑو بھاگو بھاگو جلدی کرو۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں دوڑو مغفرت کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ لمبائی کے کیا پوچھنے، موبائل کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا جنت کی چوڑائی آسمان زمین ہے، لمبائی کا اندازہ خود لگا لو کتنی بڑی ہوگی۔ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی ہے ہم نے تقوی والوں کے لیے بنائی ہے، جس کی زندگی میں تقوی ہے یہ جنت اس کے لیے بنائی ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، جب دل بن جاتا ہے، دل سے اللہ کا غیر نکل جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں دل میں ہے سب گند کچرا ہے۔ دل میں اللہ ہوگا، شوہر کی محبت، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہ ساری صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ ہاں اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ نے محبت کا کہا ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں لا یألف ولا یعرف لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو کسی سے محبت نہیں کرتا، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا۔ المؤمن الودود، ایمان والا تو محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک کی محبت دل میں رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اصل محبت اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اللہ کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، اساتذہ سے، مشائخ سے، والدین سے، ان سب سے محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب اللہ اور ان کی محبت کا ٹکراؤ ہو جائے گا، ان کی محبت کو چھوڑ دے گا، اللہ کو لے لے گا۔ حضور کے زمانے میں ہجرت حبشہ، حضرت ام سلمہ گئیں اور ابو سلمہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ابو سلمہ نے وہاں جا کر مرتد ہو گئے۔ ام سلمہ نے چھوڑ دیا، نکاح اس سے ختم ہو گیا، محبت تھی، یہاں تک کہ سفر میں ساتھی تھے، ایک دوسرے کا سہارا تھے، شوہر کی بہت عزت ادب احترام تھی، لیکن اللہ کے لیے تھا۔ جب اس نے اللہ سے تعلق توڑ دیا تو اس مومنہ نے بھی اس سے اپنا تعلق توڑ دیا اور علیحدگی اختیار کر لی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
शोर से मोहब्बत। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदे का हुक्म देता तो शोर के लिए औरत को हुक्म देता कि औरत अपने खाविंद को सजदा करे। शरीयत में खाविंद का इतना ऊंचा वो बुलंद व बाला मकाम है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर वो खाविंद अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे उसकी कभी बात नहीं माननी। वालिदैन का बहुत ऊंचा और आला मर्तबा। फरमाया जन्नतु का वनारुक, तेरी जन्नत भी तेरे वालिदैन, तेरी जहन्नम भी तेरे वालिदैन। इन्हें राजी कर लिया जन्नत मिल गई, इन्हें नाराज कर दिया जहन्नम मिल गई। फला तकुल लहुमा उफ, अरे इन्हें उफ भी ना कहना, इनकी कदर करना, इज्जत एहतराम करना, इनके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करना। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल, इनके सामने अपने परों को बिछा लो, बिल्कुल आजिज़ी के साथ बात सुनना, इनकी आवाज से अपनी आवाज ऊंची ना करना। लेकिन अगर ये वालिदैन अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे तो प्यार मोहब्बत से टाल देना, इनकी बात नहीं मानना, क्योंकि इनसे मोहब्बत अल्लाह की वजह से थी, इनसे मोहब्बत अल्लाह की वजह से थी। जब ये अल्लाह से ताल्लुक तोड़ने का बोले तो अल्लाह का ताल्लुक तो ज्यादा मजबूत है, वो नहीं तोड़ना, बस प्यार मोहब्बत से बात टाल देना। तो दिल अल्लाह ने दिया है, ये दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। ये दिल कचरा कुंडी नहीं, ये दिल गली का कोई कचरा दान नहीं। हर एक की मोहब्बत दिल में हो, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में हो। हाँ, इसी वजह से फरमाया कोई गम पहुंचे तो ये पढ़ लेना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इसका पढ़ने से क्या होगा कि हम अल्लाह के हैं, अल्लाह की तरफ लौट के जाएंगे। वो सबक याद करा दिया, बंदे तेरे दिल में तो मेरी मोहब्बत थी ना, अभी तेरे ऊपर हालात आ गया, बड़ा गम पहुंच गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो गया, कोई हादसा पेश आ गया, एक्सीडेंट हो गया, अब उस गम के मारे अपने आप को खो दे और छलांग मार दे, खुदकशी कर दे और वाविला शुरू कर दे, रोना धोना शुरू कर दे और तुझे हार्ट अटैक हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। तेरे दिल में देख अल्लाह की मोहब्बत है, तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। उस सबक को दोबारा याद कर ले, अल्लाह हम तेरे हैं, तेरे ही पास लौट के जाना है, तेरे फैसले पे हम राजी हैं। अल्लाह दिल बन गया, सब कुछ बन गया, अल्लाह हम राजी हैं, अल्लाह हम राजी हैं। गम के अंदर परेशान नहीं होगा, गम के अंदर बाबिला नहीं होगा, अल्लाह के फैसले पे राजी। एक बुजुर्ग सिलसिला नक्शबंदिया के एक बड़े बुजुर्ग थे, उनके बेटे की शादी हो रही थी, वो बारात लेके जा रहे थे, वो तो घोड़े पे सवार थे और उसी दौरान बुजुर्ग को देखा वो गायब हो गए। घर में कभी ये अलमारी खोले कभी वो अलमारी खोले। बेगम ने आके देखा कि बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम घर में या किन चक्रों में लगे हो, जल्दी चलो बेटे की शादी है, हमने जाना है, बहू को लेकर आना है। तो बुजुर्ग फरमाने लगे मैं एक अलमारी में देख रहा हूँ कोई कपड़ा ऐसा मिल जाए जिसे हम कफन बना ले। खैरियत, खुशी का मौका है उसका आप कफन बना ले, कफन की जरूरत क्यों पड़ गई? फरमाया अभी अभी मुझे इल्हाम हुआ है, मुझे अल्लाह ने दिल में बात डाली है कि मेरा जो बेटा दूल्हा बना हुआ है ये मरने वाला है, मैं उसके जनाजे की तैयारी में लगा हूँ। थोड़ी देर में बाहर से कुछ रिश्तेदार आए, बताया कि दूल्हा साहब ऊपर से नीचे गिरे, घोड़े ने लात मारी जिससे वो जख्मी होकर मर गए। अब देखो एक बाप, बच्चे की शादी ऐन खुशी का मौका, उस पे अचानक गम की खबर, अब रोना धोना भी नहीं। इस अल्लाह के बंदे को मालूम हो गया अल्लाह का वली था, रोता, अल्लाह पाक इसको मोहलत दे दे, 1 साल की मोहलत तो दे दे ना। अल्लाह के सामने रोया धोया, क्यों? दिल में अल्लाह था, बेटी की मोहब्बत बाद में थी, अल्लाह की मोहब्बत पहले थी। अल्लाह तेरा फैसला मैं राजी, अल्लाह तेरा फैसला मैं राजी, तू जिसे देना चाहे मैं राजी, जिसे लेना चाहे मैं राजी, तू इज्जत दे मैं राजी, तू जलील करे मैं राजी। तेरे फैसला हिकमत के बगैर नहीं होता, इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी, मैं तेरे फैसले पे राजी हो गया। अल्लाह हमें इन बातों की समझ दे दे।
تقوی، بات تقوی پہ ہو رہی ہے۔ تقوی زندگی میں لانا بہت مشکل، لیکن دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو تقوی مشکل نہیں بلکہ مزیدار، لذیذ، ذائقے دار ہو جائے گا۔ دل کو صاف کریں، دل میں اللہ کی محبت بسا لیں۔ کزنوں، دوستوں کے لیے، شوہر کے لیے، والدین کے لیے زینت اختیار کی جاتی ہے، چہرے پر میک اپ لگایا جاتا ہے، بیوٹی پارلر جاتے ہیں، وہ چہرے کو خوبصورت بنا کر لاتے ہیں کہ یہ چہرہ یہ لوگوں نے دیکھنا ہے، ان کے لیے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ اللہ، جو دل اللہ نے دیکھا ہے کبھی اس کو بھی خوبصورت بنایا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ وہ اللہ ہے جو نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ کمرہ خوبصورت بنائے، لوگ آئیں گے، دیواروں پہ کلر کر دیں تاکہ اچھا لگے۔ یہ سارا ہماری دنیاوی چیزیں ہیں، لوگوں کے لیے ہم خوبصورت کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جو دل اللہ دیکھتا ہے، اللہ ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو دل اللہ دیکھتا ہے، کیا میں نے اس کو بھی خوبصورت کرا ہے؟ اس کو بھی کبھی خوبصورت کرا ہے؟ بیوٹی پارلر والوں کی فیس بہت زیادہ، لیکن جہاں دل بنتا ہے اللہ والے ان کی مجلسوں میں جائیں، وہاں فیس بھی نہیں ہوتی، بغیر فیس کے کام ہو جائے گا۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، یہ دل آئینہ بن جائے گا۔ قرآن پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا، اللہ کی محبت سمجھ میں آئے گی، معرفت کا کلام سمجھ میں آئے گا، دل کے اندر الہام ہوگا، اللہ کے دل میں ڈال دے گا اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ لیکن کب یہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ ہاں، کچھ مشقت کرنی پڑے گی، لیکن اتنی مشقت بھی نہیں جتنی مشقت شادی میں جاتے وقت بیوٹی پارلر میں کرنی پڑتی ہے، گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اتنی نہیں، روزانہ کے اعتبار سے اگر آدھا گھنٹہ نکال دیا، اس میں بھی ہمیں بہت کچھ مل جائے گا۔ دل پہ محنت کرنی ہے، دل بنا تقویٰ آ گیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ کیا فرمایا؟ جو لوگ مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن ماحول سازگار نہیں ہے، دین پر چلنا ہے، ماحول مخالف ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لیکن گھر کے اندر ایک عام ٹیلی ویژن چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، اس سب مخالف ماحول میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کا کوشش، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ جی، گھر کے اندر اختلاف اس بات پہ ہو رہا ہے، کام زیادہ کرنا کم کرنا، لیکن ایک آدمی نے سوچ لیا اگر میں کسی کے حصے کا کام کر لوں میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دوست کے حصے کا، اپنے پارٹنر کے حصے کا، اپنے شریک کے حصے کا کام شروع کر دیا۔ خواتین گھر کے اندر سارا کام میں کر لوں، کیوں؟ خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا، تکلیف ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، سردی کا موسم ہے، پھر بھی اس مشقت کے اندر کام کر دیا۔ نیت کیا تھی؟ اللہ ملے گا، اللہ ملے گا، اللہ راضی ہوگا۔ اس نے مجاہدہ اختیار کر لیا۔ نماز کا وقت، تلاوت کا وقت، ذکر اذکار کا وقت ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت آرام کر لوں۔ الذین جاہدوا، اس آرام کو چھوڑو، دل کی چاہت کو چھوڑ کر اپنے عمل کو پورا کرنا، اپنے عمل کو پورا کرنا، اس کا نام مجاہدہ ہے، مجاہدہ۔ خواہش، چاہت کو ذبح کرنا اللہ کے لیے، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ تو ہمیں کیا ملے گا؟ لنہدینہم سبلنا، فرمایا تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ اپنی طرف آنے کا ایک راستہ نہیں بلکہ کئی راستے کھول دے گا۔ لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور
اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو اللہ نے آگے فرما دیا یقین جانو کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے، جو اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ ان مشقت والوں کے ساتھ ہے، ان محسنین کے ساتھ ہے۔ یعنی بتا دیا مشقت کے بعد اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہونا مل جائے گا۔ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے؟ ہمارا مطلب یہ کہ اللہ کی خاص مدد ملے گی، ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے، لیکن خاص مدد ان لوگوں کے ساتھ ملے گی۔ کسی شاپنگ ہال کے اندر مال میں کوئی جا رہا ہے، کیمرے کی آنکھ سے مینیجر سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے اس سے خاص تعلق ہے اور اس سے محبت بھی ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے میرا فلاں عزیز فلاں سامان خرید رہا ہے، وہ اس کو بھی رہا ہے، اوروں کو بھی دیکھ رہا ہے اسکرین پر بیٹھ کر کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے، لیکن جب وہ بل پے کرنے کے لیے وہ آدمی آئے گا، کاؤنٹر پہ آئے گا، تو وہ آدمی اس کو دیکھ رہا تھا، اب اس کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی کہ اگر نہیں آپ تو میری والدہ کے دوست ہیں، آپ تو میری والدہ کی سہیلی ہیں، میری خالہ ہیں، آپ تو میری ابا کے دوست ہیں، لے جائیں آپ کا بل میں نے ادا کر دیا، آپ بغیر بل کے چلے جائیں۔ ان اللہ لمع المحسنین۔ آج ہم عزم کر لیں، تقوی حاصل کرنا ہے، اور تقوی حاصل کرنے کا نسخہ کہ دل کو گندگیوں سے پاک کر کے دل میں اللہ کی محبت لے کر آنی ہے۔ محبت جب اللہ کی دل میں مل جائے تو یہ سفر آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد صاحب رحمہ اللہ علماء لکھنؤ سے خطاب کر رہے تھے، انہیں بتایا کہ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ فرمایا یہ محبت کی راہ ہے، اللہ سے محبت حاصل کرنے والی۔ فرمایا یہ محبت کی راہ ہے، اس میں تنہا چل نہ سکو گے، ہم بھی سفر کر رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ ہم سفر بن جاؤ۔ خود سے تسبیحات پڑھ لینے سے اللہ مل جائے، خود سے تلاوت اعمال نوافل پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، لیکن بغیر کسی کو شیخ بنائے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی استاد کے پھسلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ نوافل کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے، لیکن نوافل شیطان نے بہت زیادہ پڑھے تھے، یاد رکھیے گا۔ لاکھوں سال اس نے عبادت کری، شعر کہتا ہے، ایک شعر یاد آیا، ہزاروں سال کر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بدل گئے۔ مایا کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کری، لاکھوں سال سجدے کرے، اور اتنی عبادات کے باوجود جب اللہ نے سجدہ کرنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا، یعنی ہزاروں سال سر سجدے میں مارا تو کیا مارا، کس کام آیا، کیونکہ اس نے اپنے اندر سے تکبر کی بیماری ختم نہیں کری تھی۔ شیطان کے اس عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تکبر عبادت کا بھی ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس مال دولت نہیں تھی، اس کے پاس عبادت تھی کہ زمین نہ آسمان پہ کوئی جگہ ایسی نہیں نہ سجدہ نہیں کرا، ہزاروں لاکھوں سال میں نے سجدے کرے، اب میرے کو کہا جا رہا ہے کہ تو آدم کو جو مٹی سے بنا ہے، جس نے ابھی کوئی سجدہ بھی نہیں کرا، مجھے حکم مل رہا ہے کہ اس کو سجدہ کر۔ تکبر نے اندر سے انگڑائی لی، اس کا نفس نہیں میٹھا ہوا تھا، اس نے انگڑائی لی، نہیں 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 میں نہیں کروں گا، انا خیر من، کہنے لگا میں اس سے بہتر، ہم جو کہتے ہیں ہم اعلیٰ، ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے تھا، ہم زیادہ عزت والے، یہ شیطان کا جملہ ہے۔ یہ انا خیر من، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں سجدہ کیسے کروں۔ شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، یعنی عالم کی عین بھی اس کے پاس تھی، عابد کی عین بھی اس کے پاس تھی، عارف کی عین بھی اس کے پاس چوتھی عین نہیں تھی۔ عالم
کیسا تھا کہ اس کو سارے نبیوں کی ساری شریعتوں کا اس کو علم ہے، نبی تو بہکاتا تھا ہر دور کے اندر۔ ہمیں اپنے نبی کی شریعت کا پورا علم نہیں، اس کو ہر نبی کی شریعت کا سارا علم۔ عابد کہ زمین آسمان پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سجدہ نہ کرا ہو، میدان سے زیادہ شاید ہی کسی نے عبادت کری ہو، بہت بڑا عابد۔ عارف اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کے رہے فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ اس وقت بھی اللہ کو پہچان رہا تھا کہ اللہ غصے میں تو ہے لیکن غصہ اللہ کے ذات پہ غالب نہیں آتا۔ اللہ سے دعا کی درخواست کر دی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ عارف، یہ ظالم عاشق نہیں تھا۔ اگر یہ عالم باللہ، عارف باللہ، عابد باللہ کے ساتھ ساتھ یہ عاشق باللہ ہوتا، اللہ کا عاشق ہوتا، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوتی، تو یہ نہیں کہتا کہ میں اعلیٰ ہوں، بلکہ عاشق کا محبت کرنے والے کا کام ہے کہ محبوب کے اشاروں پہ مر میٹے، وہ اللہ کا حکم سنتے ہی سجدے میں گر جاتا۔ شیطان اس وجہ سے گمراہ ہوا کہ اس کے پاس عبادات بہت تھی، عبادت کا تکبر تھا، اس کا کوئی استاد نہیں تھا جو اس کی اصلاح کرتا، اس کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی نفس کے اندر سے بیماریوں کو ختم کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا جو لوگ خود سے تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شیخ استاد مشیر کوئی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ اکثر نہیں بعض دفعہ عبادت کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو عبادت نہیں کرتا اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے مشائخ سے، اللہ والوں سے یا اللہ والوں کے صحبت یافتہ جو حضرات ہیں ان سے پوچھ کے ذکر کیا جائے۔ بدھ والے دن میری مسجد کے ایک مقتدی اپنے نانا کو لے کر آئے اور کہا کہ امام صاحب اس کو دیکھیں، یہ روزانہ صبح 3 بجے اٹھ کے عبادات کرتا ہے، ذکر اذکار چل رہے ہوتے ہیں، اتنے سارے وظائف بتائے، شاید آج تک کسی نے نہیں بتایا اتنے وظائف کرنے والا۔ 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، 1000 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں، 500 مرتبہ وہ پڑھتا ہوں، آیت کریمہ اتنی 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، اشراق چاش پڑھتا ہوں۔ پورے دن وہ عبادات کرتے رہتا ہے، زبان اس کی چلتی رہتی ہے۔ کہہ رہا ہے میں بستر پہ لیٹتا ہوں، میرا دل گھبرا جاتا ہے، گھبرا کے اٹھ جاتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بتایا اللہ کے بندے، اس سے تھوڑے سے عمل کرتے آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں، اتنے سارے عمل کرنے والا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ آپ نے کسی سے پوچھ کے ذکر شروع کرا، کسی کو اپنا استاد بنایا ہے یا خود سے چلنا شروع ہو گئے؟ کہنے لگا نہیں، استاد تو کسی کو نہیں بنایا۔ عجیب بات ہے، کپڑے سینے کے لیے استاد چاہیے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھایا اس کو، کچھ وظیفہ بتایا، تھوڑی توجہ دی، میں نے کہا اللہ آسانی کرے گا۔ اجتماع میں اس کے نواسے نے بتایا کہ نانا کی طبیعت بہت صحیح ہے، پہلے راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، گھبراہٹ تھی، اب نیند بھی آ رہی ہے، گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی ہے، طبیعت اچھی ہو گئی ہے۔ کسی کو بڑا بنانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ کی طلب ہونی چاہیے، اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اللہ سے مانگے، لازم نہیں اللہ دے، اگر ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ لازمی دے گا، وہ ہمارے حق میں لازمی بہتر ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہدایت اللہ سے مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ کی محبت کو مانگے۔ یہ چیزیں کسی کے حق میں نقصان دہ نہیں، جب آدمی اس کو مانگے گا تو اللہ ضرور دے گا۔ اسی کو ایک بزرگ نے شعر میں کہا، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں، کون؟ اللہ۔ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے۔ اللہ، یاد کر لیں گے شعر۔ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے۔ اگر اللہ کو پانے کی طلب میرے دل میں ہے تو سمجھ جانا کہ ہم ان قریب اللہ کو پانے والے ہیں، اللہ سے خاص تعلق بننے والا ہے۔ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے۔ کیا اللہ کی محبت گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے؟ شیطان کو کیوں نہیں ملی؟
اگر صرف سجدہ کرنے سے، نوافل پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے اللہ کی محبت میرے دل میں آ جائے تو شیطان کو سب سے بڑا اللہ کا محبت ہونی چاہیے تھی، اللہ کا سب سے بڑا عاشق ہوتا، اللہ کے اشاروں پہ مر مٹتا، سجدے میں گر جاتا، لیکن عالم ہونے کے باوجود، عابد ہونے کے باوجود، عارف ہونے کے باوجود اللہ کا عاشق نہیں تھا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کی یہ عظیم دولت یہ گھر بیٹے نہیں ملتی، یہ اللہ والوں سے تعلق بنانے سے ملتی ہے، ہاں یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی محبتوں سے۔ اللہ والوں سے تعلق ہوتا ہے، اللہ والوں سے عقیدت دل میں ہوتی ہے، فرمایا یہ خدا کے یہ ملتی ہے دولت، یہ اللہ کی محبت کی دولت یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور اس کی محبتوں سے۔ جب ان سے تعلق ہوگا وہ رات کو اٹھ کے مانگیں گے اور بھی وہ طریقہ بتائیں گے، فرمایا مستند راستے وہی مانے گئے، اللہ تک جانا ہے کون سے راستے سے جائیں، فرمایا مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ ہاں جو اللہ والا ایک طریقے سے اللہ سے تعلق بن گیا اس سے پوچھے وہ طریقہ بتائے گا، اس طریقے پہ تلاوت کرنی ہے، اس طریقے سے ذکر کرنا ہے، اس طریقے سے مجاہدہ کرنا ہے، اس طریقے سے گزرتے رہو، اس راہ میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، برداشت کرتے رہو۔ اپنے ذوق شوق سے آدمی جب دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے اللہ کی طرف سے پہلی آزمائش آتی ہے، آزمائش لازمی آئے گی، ذہن میں رکھیں، ایسا نہیں ہوگا۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اللہ کہہ رہا ہے تم نے گمان کر رکھا تھا کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، جبکہ تم سے پہلے لوگوں کو جو عذابات پہنچے ہیں، جو عذابات نہیں بلکہ جو تکلیفیں، جو پریشانیاں پہنچی ہیں تمہیں تو وہ پہنچی بھی نہیں ہے، ایسی جنت میں چلے جاؤ گے۔ امام الانبیاء بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ بہت مشقت ہو گئی، بہت تکلیفیں ہو گئی، بہت مشرکین تنگ کر رہے ہیں، آپ دعا کر دیں اللہ آسانی فرما دے۔ آپ علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور جوش میں فرمانے لگے، ارے تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی جاؤ گے، جبکہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے کہ ان کو آرے سے دو ٹکڑے کرے گئے، ان کے لوہے کی کنگھی سے کھال کو ادھیرا گیا، اس سب کے باوجود وہ مذہب اسلام دین سے اللہ سے پیچھے نہیں ہٹے، وہیں کھڑے رہے، تم تو ابھی سے گھبرا گئے۔ جب تعلق ہوگا اللہ والوں سے تو حالات بھی آئیں گے، اللہ والوں سے تعلق نہیں ہوگا تسبیحات شروع کر دی جب بھی حالات آئیں گے، لیکن فرق دیکھیے گا اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرا، اس سے اشراق چاش تلاوت کی کثرت ہو گئی، بہت اچھی برکت ہے، بہت اچھے اعمال ہیں، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اور جب اللہ آزمانے پر آئے گا، آزمائش آئے گی تو یہ گھبرا جائے گا، کہیں میں غلط کام تو نہیں کر رہی تھی، استغفر اللہ، دیکھو میں تلاوت بھی کر رہی ہوں، نماز بھی پڑھ رہی ہوں، تسبیحات بھی پڑھ رہی ہوں، پھر یہ پریشانی کیوں آ گئی، یہ پریشانی کیوں آ گئی، تو شیطان بس پتہ ڈالے گا، عبادات چھوڑ دو، کام بن جائے گا، کام صحیح ہو جائے گا۔ ویسا ہوگا بھی، جب اس نے تسبیحات چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، آزمائش ختم ہو گئی، شیطان ساتھ آ گیا، اب عذاب آئے گا، تھوڑے وقفے سے آئے گا، تسبیحات چھوڑتے جب حالات ختم ہو گئے وہ سمجھے گا، وہ سمجھے گی کہ بس دیکھو ان تسبیحات کی وجہ سے ہو رہا تھا، تلاوت کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا، نماز پڑھنے سے ہو رہا تھا، دعوت دینے کی وجہ سے ہو رہا تھا، اب سب کچھ صحیح ہو جائے گا، لیکن وہ سمجھی عذاب تھا، عذاب نہیں تھی، آزمائش تھی۔ آزمائش تو اللہ ان کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، نافرمانوں کو آزمائش نہیں ہوتی، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ بھی بعد میں اس آدمی کے اوپر جان پھر بھی نہیں چھڑے گی، بعد میں حالات آئیں گے بطور عذاب کے آئیں گے کہ ان حالات کے بعد اس کو مسلح کا رخ کرنے کی توفیق بھی نصیب نہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی سے تعلق ہوگا، کسی کے مشورے کے ساتھ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اس سفر پر گامزن ہیں، تو ان سے آدمی اپنی کیفیت لکھ کر دے گا کہ دیکھو یہ اعمال کرے ہیں، ابھی یہ ہو رہا ہے، وہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ آپ کی فلاں غلطی ہے، توبہ کر لیں، یا فلاں کام آپ نے زیادہ کر لیے اس وجہ سے، یا اللہ کی آزمائش ہے، اللہ آپ کو ایک عظیم نعمت دینے والا ہے، تھوڑا سا مشقت برداشت کر لیں، اس کے بعد اللہ وہ انعام دے گا کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جب اللہ والوں سے تعلق بنتا ہے اللہ زندگی میں برکت دیتا ہے، علم میں برکت دیتا ہے اور ساری چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کیا ہی خوب شعر کا اللہ والوں کے متعلق وہ ایک آدمی کہنے لگا اپنے شیخ کے متعلق کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ کہنے لگا اللہ والوں کے سب تعلق بنا لیا، اللہ والوں کی رسی کو پکڑ لیا، ان سے مشورے پہ چلنا شروع کر دیا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ راستے میں جو اندھیرا تھا ہم پریشان تھے وہ اندھیرا ختم ہو گیا، وہ چراغ جل گئے، روشنی شروع ہو گئی۔ ہم سب عزم کریں ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے، تو اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تقوی کیسے ملے گا؟ آپ نے بتا دیا تقوی کی برکت سے آپ بند راستوں سے راستے دیں گے، جہاں سے گمان نہ ہوگا وہاں سے روزی دیں گے، عزت دیں گے، وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہمارے کاموں کو آپ آسان بنا دیں گے۔ ان ساری باتوں پہ ہمارا یقین ہے، اللہ کا قرآن ہے، لیکن یہ بتائیے تقوی ہوگا کیسے؟ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ کہیں ملتا ہے؟ کوئی مشین اس کی بنانے والی ہے؟ کوئی فیکٹری ہے یا کہیں جا کر اگتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہاں تقوی حاصل کرو۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے تم نے متقیوں کے پاس جانا ہے۔ کیوں؟ کون سے متقی؟ مع الصادقین، جو تقوی کے اندر بھی سچے ہو۔ ایسے کوئی بات نہیں جانا جو متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن گناہ چل رہے ہیں، مخلوق آ رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، قوالیاں چل رہی ہیں، مخلوق خواتین کے ساتھ بغیر پردے کے ملاقاتیں، مسافے ہو رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ایسا آدمی متقی نہیں ہوگا۔ تقوی کا دعویٰ ہے لیکن دعوے میں سچا نہیں۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو متقی بھی ہوں اور تقوی کے دعوے کے اندر سچے بھی ہوں۔ اللہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا جب ان تقوی والوں کے پاس جاؤ گے، جانے کے بعد اگر تم سچی نیت سے گئے، طلب لے کر گئے اور اللہ کو حاصل کرنے کی نیت سے گئے، یہ نیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، اللہ والوں کے خادمین کے پاس بیان سننے جا رہے ہیں، تو راستے میں اللہ سے مانگتے آئے اللہ ہم تیری لیے جا رہے ہیں، تیری محبت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا دے، اپنے کام میں لگا دے، اپنے غیر کو دل سے نکال دے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمیں تقوی عطا فرما دے۔ جب کوئی اس نیت سے، سچی نیت سے ان کے پاس جائے، وہ جانے والے کی ایمانی حالات تبدیل ہو رہی ہو، ایمان بہتر ہو جائے، اعمال کی توفیق مل جائے، گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے، جس آدمی میں یہ کیفیت ہو گئی وہ سمجھ جائے کہ جس کے پاس ہم جا رہے تھے وہ واقعی میں اب متقی ہے، وہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کے اوپر صادق آ رہا ہے، وہ سچا آدمی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی مجلس میں جا رہے ہیں، جانے کے بعد نیکیوں کا رغبت نہیں، گناہوں سے بچنے کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا گناہوں کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، تو سمجھ جائیں جہاں ہم جا رہے ہیں وہ متقی نہیں، کوئی تقوی والا نہیں، بلکہ وہ ایک دنیا دار آدمی ہے جو دین کا نام لے کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چیز ملتی ہے اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ ان کے پاس کوئی پڑیا نہیں ہے کہ وہ پڑیا کھلا دیں گے، کوئی ٹیبلٹ لکھ کے دے دیں گے آپ کا دل صحیح ہو جائے گا، بلکہ ان کے پاس جانے کے بعد تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ میں بھی عزم کروں، آپ بھی عزم کریں، ہم 15 منٹ صبح نکالیں، 15 منٹ شام کو اللہ کے لیے لازمی نکالیں، یہ ہر نماز کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ نکالیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ یہ اللہ والے مشائخ یہ دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، روحانی سرجن ہوتے ہیں، دل سے گندگی نکال کر اللہ کی محبت دل میں بٹھائیں گے۔ ہاں بے نبی امام الانبیاء جب معراج پر جانے لگے، فرشتے آئے، آپ علیہ السلام کو زمزم کے کنویں کے پاس لٹایا، چیرا لگایا، دل کو نکالا، دل میں سے ایک کالا نقطہ نکالا، فرمایا یہ گناہوں کا اثر تھا، یہ نکال کے باہر کر دیا، اور ایک سونے کا پیالہ آیا، اس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا، اس کو لے کر آپ کے دل میں ڈال دیا، فرمایا اب ایمان اور حکمت سے دل بھر گیا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ دل جب حضور کا دل ویسی پاک تھا، لیکن استعداد پیدا کی گئی کہ معراج پہ جا رہے ہیں، فرشتوں کو دیکھیں گے، اللہ کی زیارت کریں گے، آپ کا دل پھٹ نہ جائے، دل برداشت کر لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، جب دل والا ذکر کریں گے دل سے ساری گندگیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ کام ہم نے کرنا پڑے گا، سبق کوئی دے دے گا لیکن ذکر ہم نے کرنا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم خود پوچھنا شروع ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسائل بیان کریں، مسائل بیان کریں لیکن مسائل پر عمل کرنے کے لیے ایمان چاہیے۔ ہم پہلے ایمان کی محنت کر رہے ہیں، جب ہم ذکر شروع کر دیں گے اوئے ہوئے پھر تو دل میں اللہ کی محبت آئے گی، پھر کسی سے گلا شکوہ ختم، فلاں آدمی نے ہمیں عزت دی، فلاں نے نہیں دی، فلاں نے میرے متعلق یہ بات کری، فلاں نے بات نہیں کری، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں، سب کے لیے دل صاف، سب کو معاف کرے گا، ہر ایک سے اس میں ظن رکھے گا۔ سمجھو یہ آدمی، یہ دل جس نے اللہ اللہ کری ہے، یہ بادشاہ بن گیا، کسی کی بات پہ پریشان نہیں، کیونکہ اس کی نظر صرف اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں بچوں کے لیے کھلونے ہوتے تھے کہ وہ پردے کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ ڈوری ہلا رہا ہے، اور سامنے جو دو کارٹون بنے ہوتے تھے وہ ہل لیتے تھے، کشتی کرتے تھے۔ اب بچے دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ ایک کارٹون خود بخود کیسے ہل رہے، حالانکہ جو بڑے تھے انہیں معلوم تھا کہ ایک پتلا سا دھاگا جا رہا ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، وہ دھاگا حرکت کرتا ہے تو اس کے ہلنے کی وجہ سے یہ کارٹون ہلتے ہیں۔ جب دل پہ ذکر کرتے کرتے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے لگاتے یہ دل مثل آئینہ بن جائے گا، پھر اس میں نظر آئے گا کہ فلاں آدمی نے مجھے برا بولا، اصل میں اس نے نہیں بولا، اللہ نے بولا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے اللہ نے فیصلہ کیا، میں راضی۔ فلاں کی طرف سے ہمیں کوئی احسان پہنچا، سنت ادا کرنے کے لیے شکریہ بولے گا لیکن اسے خدا نہیں سمجھے گا، پتہ ہے کہ یہ ڈوری ہلانے والا پیچھے کوئی اور ہے، وہ اللہ ہے۔ ہر غمی خوشی میں اس کی نظر اللہ پہ رہے گی۔ میں کیسے بتاؤں یہ الفاظ پہ آ نہیں سکتے۔ یہ ایک کیفیت ہے، جب کچھ عرصے ہم اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں گے یہ سمجھ میں آئے گا، نہیں سمجھ کسی کو آپ عام کا ذائقہ سمجھا نہیں سکتے۔ اللہ کی محبت، اللہ پہ بھروسہ، اللہ سے تعلق، اللہ پر توکل، یہ بیان کرنے والی چیز نہیں، سمجھانے کی کوشش ہر ایک نے کری ہے، لیکن سمجھ میں جب آئے گا جب ہم خود عمل شروع کر دیں گے۔ اسی بات ہم یہ مت سمجھیں کہ میرا نماز پڑھنا ہے، میری ذکر سے مجھے فائدہ ہوگا، میری تلاوت سے مجھے فائدہ ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے اللہ نے ہزاروں آدمیوں کی ہدایت کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ آج میں دیندار بن گیا، میں نے اپنے گھر والوں کو دیندار بنایا، اب ان میں سے ہر ایک کے ذریعے کم از کم 100 آدمی تو دن پہ لگیں گے، ان کے اپنے بچے، خاندان، کاروبار میں جا رہے ہیں، کاروباری لوگ اخلاق دیکھ کے، معاملات دیکھ کے متاثر ہوئیں گے، وہ سب دن پہ لگیں گے، سب کا ثواب مجھے ملے گا۔ خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں کو، اور اپنے علاقے کی خواتین، رشتہ دار جن کے متعلق مجھے چاہت ہے اس کا تعلق اللہ سے بن جائے، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے، ایسے ہر ایک کو ہم دعوت دیں، لیکن پہلے اللہ سے مانگنے کے بعد اس کو اتنا بتا دیں کہ جی جماعت جاری ہے، یا بدھ کو فلاں جگہ تعلیم ہوتی ہے، پیر کو فلاں جگہ بیان ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، ہمیں تو بہت فائدہ ہو رہا ہے، ہماری چاہت ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو پھر اللہ دعوت سے پہلے اللہ سے مانگے، اس کے لیے دعوت دینے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دل میں اس کو ثواب پہنچائے، اللہ اس کا ثواب اس فلاں آدمی کو، فلاں خاتون کو پہنچا دے، اس کے دل کو نرم کر دے، پھر جا کے پیار محبت سے بتائے۔ دیکھو کسی کو ذلیل کرنا یہ نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم یہ نہیں کرتے، بلکہ ماشاءاللہ نماز تو پڑھتے ہوں گے، لیکن ہماری چاہت یہ ہے کہ نماز توجہ والی ہو جائے، اس کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ آپ پردہ کرتی ہیں، آپ دین پہ چلتی ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، خاوند کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ بہت اچھے انداز سے رہتے ہیں، لیکن ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم اس میں اور اچھے ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کی بات سننی پڑے گی۔ گھر میں بچوں کی تربیت آپ بہت اچھے انداز سے کر رہی ہیں،
لیکن ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ جائے، میرے نبی نے بچوں کی تربیت کیسے کری ہے، اس کے لیے ہمیں جماعتوں میں جانا پڑے گا، ہمیں تعلیم میں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں علماء کے بیانات پہ جانا پڑے گا۔ جب جائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، تقویٰ زندگی میں آئے گا تو ایمان بنے گا، ایمان بنے گا تو اعمال اچھے ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد آئے گی تو آپ فقیری کے اندر بھی بادشاہت کے مزے دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ذکر کر لیتے ہیں۔